ہمارے چینل میں خوش آمدید، جہاں آج ہم آتشی اسلحہ میکینکس کی پیچیدہ اور دلکش دنیا میں غوطہ زن ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم بندوق کی ساخت کو دریافت کریں گے، اس کے اجزاء کو توڑتے ہوئے، اور یہ سمجھیں گے کہ کس طرح ہر حصہ آتشی اسلحہ کی مجموعی فعالیت میں حصہ ڈالتا ہے۔ چاہے اب آتشی اسلحے کے شوقین ہوں، انجینئرنگ کے طالب علم ہوں، محض اس بارے میں تجسس ہو کہ بندوقیں کیسے کام کرتی ہیں، یہ تفصیلی جائزہ آپ کو آتشی اسلحہ کے ڈیزائن کی پیچیدہ دنیا کے بارے میں قیمتی بصیرت فراہم کرے گا۔ کسی بھی بندوق کے مرکز میں بیرل ہوتا ہے، دھات کی ایک لمبی ٹیوب جس کے ذریعے بندوق کے فائر کیے جانے پر پرکشیپی سفر کرتی ہے۔ بیرل کے اندر اکثر رائفل ہوتے ہیں، یعنی اس میں سرپل نالیوں کو کاٹا جاتا ہے۔ یہ نالی گولی کو گھماتے ہیں، اسے پرواز میں مستحکم کرتے ہیں اور درستگی میں اضافہ کرتے ہیں۔ بیرل کی لمبائی اور قطر مختلف قسم کی بندوقوں کے درمیان نمایاں طور پر مختلف ہو سکتے ہیں، ہینڈگن پر چھوٹے بیرل سے لے کر رائفلز اور شاٹ گنوں پر لمبی بیرل تک۔ چیمبر بیرل کے پچھلے سرے پر واقع ہے اور اسے گولی چلانے سے پہلے کارتوس خول کو پکڑنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ بہت سے آتشی اسلحے میں، خاص طور پر نیم خودکار اور خودکار ہتھیاروں میں، چیمبر ریسیور کا حصہ ہوتا ہے جو کارروائی کے لیے رہائش گاہ ہوتا ہے، بشمول بولٹ، فائرنگ پن اور دیگر اہم اجزاء۔ ریسیور کو اکثر آتشی اسلحہ کا دل کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کارٹریجز کو لوڈ کرنے، فائرنگ کرنے اور نکالنے کے لیے ضروری بہت سے میکانزم ہوتے ہیں۔ فائرنگ کے طریقہ کار میں سب سے اہم اجزاء میں سے ایک فائرنگ پن ہے۔ جب ٹرگر کھینچا جاتا ہے تو یہ سپرنگ سے بھرا ہوا ہتھوڑا یا اسٹرائکر جاری کرتا ہے جو فائرنگ پن کو آگے بڑھاتا ہے۔ اس کے بعد فائرنگ پن کارتوس کی بنیاد پر پرامر سے ٹکراتا ہے اور اندر سے بارود کو بھڑکاتا ہے۔ یہ اگنیشن ہائی پریشر گیس پیدا کرتی ہے جو گولی کو بیرل سے نیچے اور بندوق سے باہر لے جاتی ہے۔ ٹرگر خود ایک پیچیدہ اسمبلی کا حصہ ہے جسے ٹرگر میکانزم یا فائر کنٹرول گروپ کہا جاتا ہے۔ اس میں دیگر حصوں کے علاوہ ٹرگر، سیئر اور ڈسکنیکٹر شامل ہیں۔ جب ٹرگر کھینچا جاتا ہے تو یہ سیئر کو حرکت دیتا ہے جس کے نتیجے میں ہتھوڑا اسٹرائکر نکلتا ہے۔ نیم خودکار آتشی اسلحہ میں منقطع اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ٹرگر کے ہر پل کے ساتھ صرف ایک راؤنڈ فائر کیا جائے، اگلے شاٹ کے لیے میکانزم کو دوبارہ ترتیب دیا جائے۔ آتشی اسلحے میں جو بولٹ ایکشن کا استعمال کرتے ہیں، بولٹ کو شوٹر دستی طور پر چلاتا ہے۔ جب بولٹ کو پیچھے ہٹایا جاتا ہے تو یہ خرچ شدہ کارتوس کے کیس کو نکال دیتا ہے اور فائرنگ کے طریقہ کار کو کوکس کرتا ہے۔ بولٹ کو آگے دھکیلنے سے چیمبرز ایک نیا دور ہوتا ہے اور اسے اپنی جگہ پر لاک کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس، نیم خودکار اور خودکار آتشی اسلحے فائر کیے ہوئے کارتوس سے حاصل ہونے والی توانائی کو کارروائی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ مختلف طریقوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے، بشمول گیس آپریشن، بلو بیک، ریکوئل آپریشن۔ گیس سے چلنے والے آتشی اسلحے جیسے M16 رائفل فائر کیے ہوئے کارتوس سے ہائی پریشر گیس کے ایک حصے کو پسٹن ڈائریکٹ منٹ سسٹم چلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں جو بوٹ کو سائیکل کرتا ہے۔ یہ طریقہ کار خود بخود خرچ شدہ کیسنگ کو باہر نکال دیتا ہے، فائرنگ پن کو کوکس کرتا ہے اور ایک نئے دور کو چیمبر کرتا ہے جس سے تیزی سے لگاتار شاٹس لگ سکتے ہیں۔ بلو بیک سے چلنے والے آتشی اسلحے میں، جیسے کہ بہت سے ہینڈگن، فائر کیے ہوئے کارتوس کا دباؤ سلائیڈ بورٹ کو پیچھے کی طرف دھکیل دیتا ہے، اضافی گیس سسٹم کی ضرورت کے بغیر وہی نتیجہ حاصل کرتا ہے۔ میگزین ایک اور ضروری جز ہے جو چیمبر میں گولہ بارود کو ذخیرہ کرنے اور کھلانے کا ذمہ دار ہے۔ میگزینز الگ کیے جا سکتے ہیں یا فکس ہو سکتے ہیں اور مختلف صلاحیتوں میں آ سکتے ہیں، سنگل سٹیک ڈیزائن سے لے کر چند راؤنڈ رکھنے والے اعلیٰ صلاحیت والے ڈبل سٹیک میگزین تک جو بہت سے جدید رائفلوں اور پستولوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ کچھ آتشی اسلحے جیسے کہ ریوالور میں، میگزین کو گھومنے والے سلنڈر سے بدل دیا جاتا ہے جس میں متعدد گول ہوتے ہیں۔ سٹاک گرفت شوٹر کو آتشی اسلحہ کو پکڑنے اور مستحکم کرنے کا ذریعہ فراہم کرتی ہے۔ رائفلز اور شاٹ گنوں میں، سٹاک عام طور پر لکڑی، پلاسٹک کا جامع مواد سے بنا ہوتا ہے اور اسے بہتر استحکام اور درستگی کے لیے کندھوں پر باندھنے کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ ہینڈگن پر گرفت ہاتھ کو فٹ کرنے کے لیے ارگنامکلی شکل کی ہوتی ہے جس سے فائرنگ کے دوران عین مطابق کنٹرول ہوتا ہے۔
مقامات ہدف کے لیے بہت اہم ہیں اور یہ سادہ لوہے کے مقامات سے لے کر جدید ترین آپٹیکل اسکوپس اور ریڈ ڈاٹ سائٹس تک ہو سکتے ہیں۔ آئرن سائٹس ایک فرنٹ پوسٹ اور ایک پچھلی نشان یا پرچر پر مشتمل ہوتی ہے جس کے ذریعے شوٹر ہدف کو سیدھ میں کرتا ہے۔ آپٹیکل سائٹس ہدف کو بڑا کرتی ہیں اور عین مقصد کے لیے ایک جالیدار اکراس ہیئر فراہم کرتی ہیں۔ جدید ترقیوں میں روشن ریٹیکلز اور ہولوگرافک ڈسپلے کے ساتھ الیکٹرانک سائٹس شامل ہیں، روشنی کے مختلف حالات میں درستگی کو بڑھانا۔ توتن اس بیرل کا آخری حصہ ہے جہاں سے پرکشیپک نکلتا ہے۔ بہت سے آتشی اسلحے مزل کے آلات سے لیس ہوتے ہیں جیسے فلیش سوپریسرس، مزل بریک، سائلنسر، دبانے والے۔ فلیش کو دبانے والے توتن سے نظر آنے والے فلیش کو کم کرتے ہیں جو کم روشنی والی حالتوں میں فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ مسل بریک گیسوں کو ری ڈائریکٹ کر کے پیچھے ہٹنے کو کم کرنے میں مدد کرتی ہیں جس سے آتشی اسلحے کو کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ سائلنسر گیسوں کو بتدریج پھیلنے اور ٹھنڈا ہونے کی اجازت دے کر شور اور مغز کے دھماکے کو کم کرتے ہیں۔ آخر میں حفاظتی طریقہ کار ایک اہم خصوصیت ہے جسے حادثاتی خارج ہونے سے روکنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ سیفٹیز دستی یا خودکار ہو سکتی ہیں اور عام طور پر ٹرگر کے قریب یا ریسیور پر واقع ہوتی ہے۔ دستی سیفٹیز کے لیے شوٹر کو ان میں مشغول یا منقطع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ خودکار سیفٹیز اس وقت مشغول ہوتی ہیں جب آتشی اسلحہ استعمال میں نہیں ہوتا ہے اور جب شوٹر فائرنگ کی گرفت میں آتا ہے تو اس سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ آخر میں بندوق کا ڈھانچہ انجینئرنگ کا ایک کمال ہے جس میں متعدد اجزاء کو ملایا جاتا ہے جو درستگی اور طاقت فراہم کرنے کے لیے بغیر کسی رکاوٹ کے کام کرتے ہیں۔ بیرل اور چیمبر سے لے کر ٹرگر میکانزم اور سائٹس تک ہر حصہ آتشی اسلحہ کے آپریشن میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ان اجزاء کو سمجھنا نہ صرف آتشی اسلحہ کے ڈیزائن کی ہماری تعریف کو بڑھاتا ہے بلکہ ان کے استعمال میں حفاظت اور ذمہ داری کی اہمیت کو بھی واضح کرتا ہے۔ بندوق کے ڈھانچے کی اس تفصیلی تحقیق پر ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ اگر آپ کو اس ویڈیو کا مزہ آیا تو براہ کرم آتشی اسلحہ اور ٹیکنالوجی کی دلچسپ دنیا پر مزید گہرائی سے گفتگو کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔